آج میں آپ کو دنیا میں ہونے والا ایک عجیب و غریب واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ ایک عورت کی لاش آگ میں جل کر راکھ ہو گئی، مگر آگ لگنے کے باوجود گھر کو کچھ نہیں ہوا۔ جولائی 1951 کی ایک صبح کو یہ واقعہ پیش آیا، جب فلوریڈا کے علاقہ ٹیمپا میں واقع ایک اپارٹمنٹ میں ایک خاتون پینسی کارپینٹر کو ایک ٹیلی گرام وصول ہوا۔ یہ ٹیلی گرام ان کے گھر میں رہنے والی ایک کرایہ دار کے لیے تھا۔ اس نے وہ ٹیلی گرام وصول کیا اور کرایہ دار کو دینے کے لیے اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس پر اس نے محسوس کیا کہ دروازے کا ہینڈل بہت گرم ہے۔ مسز کارپینٹر کو یہ سب کچھ بہت عجیب محسوس ہوا۔ وہ واپس اپنے کمرے کی طرف گئی اور پولیس کو فون ملا دیا۔ جب پولیس وہاں پہنچی اور اس اپارٹمنٹ میں رہنے والے کرایہ دار میری ریسپر کو ملنے کے لیے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا تو ان کو ایک حیران کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ میری ریسپر ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کا پورا جسم جھلس کے راکھ بن چکا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس کی کرسی کے ساتھ پڑی ہوئی اخبارات کا ڈھیر بالکل صحیح سلامت حالت میں تھا، اور گھر کی کسی چیز کو سمیت فرنیچر، برتن، قالین کو آگ نے چھوا تک نہیں تھا، اور وہ بالکل اپنی پہلی حالت میں صحیح سلامت اپنی اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ آگ لگنے کی ایک نشانی جو مزید دکھی وہ پلاسٹک کی کچھ اشیاء کا آگ سے نرم ہو جانا اور چھت پر دھواں سے پیدا ہونے والے کچھ نشانات تھے۔ مختصراً گھر کی تمام اشیاء بالکل اپنی پرانی حالت میں موجود تھیں، سوائے میری ریسپر کے، جو اب مکمل طور پر کرسی پر خاک کا ڈھیر بن چکی تھی۔ ناظرین، یہ ایک ایسا حیران کن واقعہ تھا جس پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میری ریسپر کی پیدائش مارچ 1884 کو پینسلوینیا اسٹیٹ کے علاقہ کولمبیا میں ہوئی، اور اپنے شوہر کی وفات کے بعد سینٹ پیٹر برگ، فلوریڈا منتقل ہو گئی، کیونکہ اس کا بیٹا وہیں کا رہائشی تھا۔ میری کو وہاں کا موسم بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ نیند کی ادویات کا استعمال اور تمباکو نوشی بھی کرتی تھی۔ وہ واپس پینسلوینیا جانا چاہتی تھی، اور اپنی موت سے پہلے اس کا ذکر اس نے اپنے بیٹے سے بھی کیا تھا، اور جو ٹیلی گرام اس کو موصول ہوا تھا وہ پینسلوینیا میں اس کے ٹرپ کے انتظامات کے مکمل ہونے کی اطلاع دینے کے لیے ہی بھیجا گیا تھا۔ 5 دن تک پولیس نے اس حیران کن واقعہ کی تفتیش کرنے کی کوشش کی، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ آخر ایسا ممکن کیسے ہوا کہ خاتون پوری طرح جھلس گئی اور گھر کی باقی اشیاء بالکل صحیح سلامت رہی۔ تفتیش کرنے کے بعد بھی پولیس یہ جاننے میں ناکام رہی کہ خاتون کے جسد خاکی کو جل کر خاک ہونے کے لیے کم از کم 3000 درجہ حرارت کی ضرورت تھی، مگر اگر اتنا درجہ حرارت پر وہ جلی تو کمرے میں آتش زدگی کے باقی شواہد کیوں نہیں ملے؟ جلنے کے بعد میری ریسپر کی کھوپڑی سکڑ گئی تھی۔ یہ ایک اور عجیب بات تھی، کیونکہ زیادہ درجہ حرارت ملنے پر کھوپڑی سکڑنے کی بجائے پھیل کر پھٹ جانی چاہیے تھی، مگر اس واقعہ میں اس کے برعکس اس کی کھوپڑی سکڑی ہوئی پائی گئی۔ اپارٹمنٹ جس بلڈنگ میں موجود تھا وہاں کسی کو آگ لگنے کا پتہ نہیں چلا، سوائے اپارٹمنٹ کی مالکہ پینسی کارپینٹر کو صبح دھواں کی بو محسوس ہوئی، مگر وہ اس دھواں کی وجہ نہ جان پائی۔ بعد میں اس بات کی بھی تصدیق ہوئی کہ میری ریسپر کی موت صبح 4:30 بجے ہوئی، وہ بھی اس وجہ سے کہ گھڑی کا ساکٹ پگھل چکا تھا اور گھڑی کی سوئیاں رک چکی تھی۔ 7 جولائی کو پولیس کے ہیڈ نے میری ریسپر کے گھر سے موجود کچھ مزید چیزیں، جیسا کہ قالین کے اور شیشے کے ٹکڑے اور چند چھوٹے چھوٹے ایسے زراعت جو کہ بعد میں دانت خیال کیے گئے، وہ سب FBI کے ڈائریکٹر ایڈورڈ ہوور کو بھیج دیا۔ متعدد ہفتوں کے بعد FBI نے اس انسیڈنٹ کو وک افیکٹ کا نتیجہ قرار دیا، جو خاتون کے آگ پکڑنے والے چست لباس، نیند کی گولیوں اور جلے ہوئے سگریٹ کا امتزاج تھا۔ FBI کی رپورٹ کے مطابق جب جسم جلنا سٹارٹ ہوتا ہے تو جسم کی چربی اور جسم میں موجود کچھ دوسرے اجزاء مل کر باڈی کو اچانک آگ پکڑنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پولیس کے سربراہ GR راکریٹ نے انسانی جسم کے ماہر سے بھی تحقیقات کرنے کی درخواست کی، اور اس نے FBI کی تحقیقات کے نتائج کو بالکل مسترد کر دیا۔
اس کے نزدیک یہ بات ناقابل یقین ہے کہ انسانی جسم ایک بار جلنا شروع ہو تو مکمل طور پر راکھ ہی بن جائے اور آس پاس کی تمام اشیاء بالکل اپنی صحیح سلامت حالت میں موجود رہیں۔ اس صورت میں تو آس پاس کی تمام اشیاء کو جل جانا چاہیے تھا۔ یہ رپورٹ 1961 میں شائع ہوئی اور اس کے بعد آج تک اس کیس کے بارے میں مزید انکشافات سامنے نہیں آئے۔ میری ریسپر سے ہٹ کر بھی ایسے کیس دنیا میں بہت سی جگہوں پر سامنے آئے جس میں انسانی جسم بظاہر کسی بڑی وجہ کے نظر نہ آنے کے باوجود جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ اس موت کے ایک دہائی عرصے کے بعد ولٹن کوکمین نے ایک اور تھیوری پیش کی جس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ خاتون کو قتل کر کے کسی اور جگہ جلایا گیا ہو اور پھر رات کو واپس اپارٹمنٹ میں اسی کرسی پر اس کی باڈی کو رکھ دیا گیا ہو اور اس کے مطابق قاتل کو انسانی جسم جلانے والے آلات تک کی رسائی ہو۔ مگر اس تھیوری پر بھی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، جیسا کہ اپارٹمنٹ میں ایسے پلاسٹک کی کچھ سامان پایا گیا جو پگھلی ہوئی حالت میں تھا اور دروازے کا ہینڈل بھی گرم محسوس ہوا۔ اب تک اس کیس سے جڑے ہوئے سوالات کا کوئی تسلی بخش جواب سامنے نہیں آیا اور یہ واقعہ آج بھی لوگوں کے لیے معمہ ہے۔ جی تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ہماری ویڈیو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔